اور یہ شان کی حامل آنکھیں ہیں، یہ سرمگی آنکھیں اس شان کی حامل ہیں۔ وہ بھی اسی کلام میں، اسی سلام میں یہ بات آپ سماعت کریں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس کی یہ فضیلت اور یہ عظمت کا باب اور عنوان ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ چشم مقدس جس طرف بڑھتی ہے، جس طرف یہ نگاہ پڑی، جس پہ پڑ گئی اس کی بگڑی سور گئی، اس کی بگڑی بن گئی، اس کی بات بن گئی، اس کا مقدر سور گیا، اس کی کائنات آباد ہو گئی، اس کی دنیا آباد ہو گئی، اس کی عقبہ آباد ہو گئی۔ یہ کمال ہے، یہ شرف ہے جو اس چشم مقدس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت ہے آپ سے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم میرا قبلہ رو ہونا، سوئے قبلہ ہونا، قبلہ کی طرف متوجہ ہونا اور قبلہ رو ہونا، اس منظر کو دیکھ رہے ہو کہ ایسے میں قبلے کی طرف متوجہ ہوں، قبلہ رو ہوں، جیسا کہ نماز میں، حالت نماز میں، اور در حقیقت اسی نماز کی حالت کی یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اس بات میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت و رسالت، اس کا اعجاز، وہ تذکرہ موجود ہے۔ فرمایا کیا تم فقط، صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہا، کیا تم فقط میرا قبلہ کی طرف متوجہ ہونا اس منظر کو دیکھ رہے ہو؟ کہا اس منظر کے ساتھ ساتھ ایک اور منظر بھی ہے، وہ منظر نامہ بھی ملاحظہ ہونا چاہیے، وہ بھی پیش نظر ہونا چاہیے، اس کا مشاہدہ بھی کیا جانا چاہیے۔ کیا تم فقط قبلہ کی طرف متوجہ ہونا اس بات کو دیکھ رہے ہو؟ فرمایا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، واللہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، مجھ پر تمہارے رکوع اور تمہارا خشوع پوشیدہ نہیں ہے، تمہارا رکوع اور خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت، اس کا اعجاز آپ دیکھیے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھاتے ہوئے میرا قبلہ رخ ہونا، قبلہ کی طرف میرے چہرے کا ہونا، یہ ایک نظارہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ منظر بھی ہے کہ تم پیچھے میرے نماز پڑھتے ہو۔ نماز مقتدی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں نا، صفیں پیچھے باندھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں قبلے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، لیکن مجھے خبر ہوتی ہے کہ کس کا رکوع کیسا ہے۔ واللہ کتنی تاکید کے ساتھ یہ بات ہے، کتنی تاکید، قسم کا انداز آپ غور کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، ما یخفى علی، مجھ پہ مخفی نہیں ہے، مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا بات؟ دو باتیں ہیں، رکوعکم، دو باتیں اور قابل غور ہیں، اور ہر دو باتوں سے بہت سی باتیں آشکار ہوتی ہیں۔ رکوعکم، تمہارے رکوع پوشیدہ نہیں ہیں، ولا خشوعکم، اور تمہارے خشوع پوشیدہ نہیں ہیں۔ آپ غور کریں، دو باتیں ہیں۔ ایک حضور نے فرمایا میں قبلہ کی طرف متوجہ ہوں، کس کا رکوع کتنا کمال والا ہے اور کتنا تمام ہے، کتنا مکمل ہے۔ ظاہری ارکان، نماز کے ظاہری ارکان ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اب رکوع تو بطور مثال بات ہے نا، حضور قبلہ کی طرف متوجہ ہیں، مفہوم یہ نکلتا ہے، خبر ہے کہ کس کا قیام کیسا ہے، کس کا رکوع کیسا ہے، کس کا سجود کیسا ہے۔ ارکان صلاۃ کی بات کی، رکوع کا تعلق چونکہ ظاہری ارکان کے ساتھ ہے، نماز کی ظاہری جو حیت ترکیبی ہے اس کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ عاشقان رسول یہ بات سامنے آتی ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس، نگاہ نبوت، جو پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے جو ظاہری ارکان بجا لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبلہ رخ متوجہ ہونے کے باوجود ان کو دیکھ رہے ہیں۔ رکوع کا تعلق
ظاہری ارکان کے ساتھ ہے، اور خشوع کا تعلق کس سے ہے؟ وہ باطن کے ساتھ ہے۔ رکوع کا تعلق یہ نکتہ ہے، نکتہ عشق محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکتہ عشق رسول ہے، عظمت مصطفیٰ کا عنوان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم سرمگی آنکھوں کے نظارے کا وہ حسین تذکرہ ہے۔ کہا تمہارے رکوع کو ملاحظہ اور مشاہدہ کرتا ہوں، رکوع کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور خشوع کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ خشوع کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو جائے۔ دل کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھ کے نماز پڑھنا، یہ خشوع کا ایک انداز ہے۔ اس میں جتنی انکساری ہوگی، جتنا حضور ہوگا، جتنا اللہ کی بارگاہ میں بندہ متوجہ ہوگا، عجز و انکساری کا پیکر ہوگا، وہ انسان کی خشوع کی کیفیت بنتی چلی جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رکوع کا تعلق، قیام کا تعلق، سجود کا تعلق یہ ظاہری ارکان کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ ہے، اور خشوع و خضوع کا تعلق یہ انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں، معنی یہ ہوا کہ تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین ہے کہ تمہارے ظاہری ارکان کا بجا لانا میرے قبلہ رخ متوجہ ہونے کے باوجود میرے سامنے ہے، اور تمہارے دلوں کا خشوع کتنا ہے، تمہارے دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر کتنے ہیں، ان میں عجز و انکساری کتنی ہے، اللہ اکبر، ان میں عجز و انکساری اور خشیت خدا، خشیت الہی کا تمہارے دلوں میں کا پیمانہ کتنا ہے۔ حضور فرماتے وہ بھی نظارہ کرتا ہوں، وہ بھی میں دیکھتا ہوں، یہ بات مخفی نہیں ہے۔ انی لاراکم من وراء ظہری، اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک، اس حدیث پاک کے اختتام پہ، بے شک میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ انی لاراکم من وراء ظہری، اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی میں دیکھتا ہوں۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا عنوان ہے، شمائل نبوی کا حسین تذکرہ، محبت و چاہت کے ساتھ سماعت کرنے والوں آپ غور کریں کس قدر حسین اور لطیف تذکرہ ہے۔ ظاہر کو بھی دیکھنا اور باطن کو بھی دیکھنا، اور پھر کیسے دیکھنا؟ قبلہ رخ متوجہ ہونا اور مقتدیوں کے سارے احوال سے باخبر ہونا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کتاب الصلاۃ، اس کا اقتباس اس روایت کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پیٹھ کے پیچھے، پشت کے پیچھے قبلہ رخ ہونا اور مقتدیوں کے احوال کو جاننا۔ سلام پیش کیجئے اس عظیم امام پہ، سلام پیش کیجئے نبیوں کے امام پہ، رسولوں کے امام پہ، کتنا عظیم امام ہے، اور سلام ان پہ پیش کیجئے جو اس عظیم امام کے سامنے حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں۔